السلام علیکم۔ ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر یا خاموش قاتل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی تشخیص میں دیر ہو جائے یا اس کا علاج غلط طریقے سے کیا جائے تو یہ بڑھا ہوا بلڈ پریشر ہمارے جسم کے اندرونی اعضاء کو ڈیمیج کرتا رہتا ہے، اور یہ تمام کے تمام اعضاء کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ہاں، کچھ اعضاء کو کم ڈیمیج کرتا ہے، کچھ کو زیادہ کرتا ہے، کچھ کو آہستہ سے کرتا ہے اور کچھ کو تیزی سے کرتا ہے۔ لیکن جب اکثر ایسا ڈیمیج اس کی تشخیص ہوتی ہے تو اس وقت تک بڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت اس آرگن کو اس کی اصل حالت پہ لانا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا جان لیوا بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کی تشخیص وقت پہ کرنی چاہیے اور اس کا علاج بھی درست طریقے سے کیا جائے۔ اب بلڈ پریشر کے علاج 4 طرح کے ہیں۔ ان میں سے 3 علاج بنیادی علاج ہیں اور ایک علاج اضافی علاج ہے۔ جو 3 بنیادی علاج ہیں وہ ہمارے طرز زندگی سے متعلق ہیں۔ پہلا بنیادی علاج تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ متحرک رکھا جائے۔ انفارچونیٹلی آج کل کے لائف سٹائل میں بیٹھے رہنا بہت کامن ہے۔ بہت سی جابز بھی ایسی ہوتی ہیں جس میں بہت زیادہ دیر بیٹھنا ہوتا ہے، اور پھر ٹرانسپورٹ بھی ایسی ہے، گاڑیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چلنے کا کم موقع ملتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے اس کو جتنا متحرک ہونا چاہیے 24 گھنٹے میں اتنا وہ نہیں ہوتا، اور جب جسم زیادہ متحرک نہ ہو تو جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، ہماری شریانوں کے اندر ایسی تبدیلیاں واقع ہونے لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ متحرک رکھا جائے۔ اگر بیٹھنے کی جاب ہے تو اس میں بھی ریکمینڈڈ یہ ہے کہ مسلسل 20 منٹ سے زیادہ بالکل نہ بیٹھا جائے۔ اگر بیٹھنا ضروری ہو بھی تو 20 منٹ کے بعد بریک لی جائے، کچھ چہل قدمی کی جائے، اور اس کے بعد پھر اگر بیٹھنا ضروری ہو تو پھر بیٹھا جائے۔ اس کے علاوہ روزانہ کی ورزش کا اور واکنگ کا معمول بنایا جائے، اور کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ اگر ممکن ہو تو کسی سپورٹس میں بھی حصہ لیا جائے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آج کل کا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، جو غیر متحرک یا سست قسم کا لائف سٹائل ہے، اس کا توڑ نکالا جائے اور جسم کو زیادہ سے زیادہ حرکت دی جائے۔ یہ تو ہے پہلا علاج۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ ذہنی دباؤ کو کم سے کم رکھا جائے۔ اب جب ہم اپنے کئی پیشنٹس کو کہتے ہیں کہ جی ذہنی دباؤ کو کم کریں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اب پریشانیاں تو لائف کا حصہ ہیں تو اس پہ ہمارا کیا اختیار ہے۔ اگرچہ یہ ٹاپک نہیں ہے اس ویڈیو کا، تو اس پریشانیوں کے اور ذہنی دباؤ کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی ویڈیو بھی بنائیں گے ایک۔ لیکن دیکھیں، مختصر یہ ہے کہ پریشانی کے حالات پر ہمارا اتنا اختیار نہیں ہے انسانوں کا، لیکن ان پریشانیوں پر ہمارا جو رد عمل ہے اس پہ ہمارا بہت اختیار ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہوتی ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزوں پر پریشان ہوتے ہیں جن پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، یا کم از کم اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی جتنا ہم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ ایک زندگی اور اس کی حقیقت کو پوری طرح یا اچھی طرح سمجھنے میں ناکامی بھی ہوتی ہے، یا کوتاہی کہہ لیں۔ دیکھیں، اگر جب زندگی کو سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھا جاتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھا جاتا ہے، اور زندگی کو صرف دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی زندگی کو ملا کر دیکھا جاتا ہے، اسی طرح تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو، حکمت کو، اس کو جب سمجھا جاتا ہے، تو جب اس ساری تصویر کو سامنے رکھ کے جب ہم اپنے کسی آئے ہوئے مشکل حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر اس پہ اتنی زیادہ پریشانی انسان کو نہیں آتی۔ بہرحال اس ٹاپک پہ کسی اور وقت بات کریں گے۔ تو دوسرا علاج یہ ہے کہ ذہنی دباؤ اور پریشانیوں کو کم کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ذہنی پریشانیاں کم کرنے کے لیے جسم کو فٹ رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح جسم کی ضروریات کو پورا کرنا ضروری ہے، جس میں ہر طرح کی ضروریات ہے، جس طرح نیند کی ضرورت ہے، تو نیند اگر مناسب مقدار میں کی جائے ایوری ڈے تو یہ بھی ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور بلڈ پریشر کا تیسرا علاج ہے
درست غذا. اب غذا میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمک، وہ اس کی مقدار کم ہونی چاہیے. نمک کو بالکل ختم کرنا ضروری نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی مقدار کم ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی کئی طرح کی غذائیں ہیں، جس طرح ایسی غذائیں جن میں پوٹاشیم، میگنیشیم وغیرہ کی زیادہ مقدار ہوتی ہے، جس طرح بنانا ہے، اور سبزیاں ہیں، ساگ وغیرہ ہے. تو ایسی چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اور گرین ویجیٹیبلز زیادہ استعمال کرنی چاہیے. اور جو ہے یہ پورے دانے کی جس طرح روٹی ہوتی ہے، جس طرح ان چھنے آٹے کی روٹی، اور اسی طرح پھلیوں جس طرح مٹر وغیرہ یا اس قسم کی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا جائے. اس طرح کچھ ہیلدی آئلز ہیں جس میں اولیو آئل ہے، اس کا استعمال کیا جائے. اور ایون کہ ڈارک چاکلیٹ، اس کو بھی دیکھا گیا کہ اگر تھوڑا سا استعمال اس کا تھوڑی مقدار میں روزانہ کیا جائے تو یہ بھی بلڈ پریشر میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ 3 بنیادی علاج ہیں جو کہ تینوں کے تینوں ہمارے لائف سٹائل سے متعلق ہیں. اس میں کسی ڈاکٹر، اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی. تو پہلا علاج ایکٹیو رہنا، دوسرا علاج ذہنی دباؤ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کرنا، اور تیسرا اپنی غذا کو بہتر بنانا. یہ ہیں تینوں بنیادی علاج. جو چوتھا علاج ہے وہ اضافی علاج ہے، اور وہ ہے دواؤں سے علاج. انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ ایک کائنڈ آف ایک عادت سی بن چکی ہے کہ جب بھی کسی مریض کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا جو ذہن ہے وہ دوا پہ جاتا ہے. اور ویسے اس میں اب قصور سارا مریضوں کا بھی نہیں ہے اور سارا قصور ڈاکٹروں کا بھی نہیں ہے، بس ایک نظام میں یہ ایک ایسا سیٹ اپ بن چکا ہوا ہے. قصور دونوں کا ہی ہے. مریضوں کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے صحت کے بارے میں زیادہ معلومات، ریسرچ وغیرہ نہیں کرتے، اور جو کوئی اگر مرض لاحق ہو چکا ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ زیادہ تحقیق نہیں کرتے. اپنے طور پہ اس کے لیے گائیڈنس کے جو ریسورسز ہیں ان کو وہ ایکسیس نہیں کرتے. اور اکثر یہ ہے کہ ڈائگنوسس میں بھی دیر ہو جاتی ہے، روٹین کا چیک اپس وغیرہ وہ ان کا نہیں ہوتا اکثر. اور ایک بڑا قصور بعض ڈاکٹرز کا بھی ہے. اب انفارچونیٹلی جو ہمارا جو شعبہ ہے میڈیکل کا وہ پاکستان میں وہ کمپلیٹلی کمرشلائزڈ سا ہو گیا ہے. اب بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ڈاکٹرز بھی ہیں جو بڑے اچھے طریقے سے، ایمانداری سے مریضوں کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن جو انفارچونیٹلی جو ہمارے صحت کے شعبہ میں جو ڈاکٹروں کا جو ایک مرکزی کام تھا مسیحائی کا، وہ اب وہ مرکزی کام مسیحائی کی بجائے انفارچونیٹلی کمائی بن گیا ہے. کمائی میں حرج نہیں ہے، کمائی ظاہر ہے ڈاکٹرز نے کرنی اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہر چیز میں اتنی کمرشلائزیشن ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو ایسے ڈاکٹرز نہیں ملیں گے کہ اگر آپ اس کے پاس کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بلڈ پریشر کا مسئلہ لے کر جائیں تو وہ آپ کو چند نصیحتیں کر کے بھیج دیں، جو کہ ہو سکتا ہے آپ کو وہی صرف نصیحتوں کی ضرورت ہو. لیکن ایسے ڈاکٹرز اب میرا خیال ہے نہیں ہیں کہ جو اس طرح خالی، کیونکہ اگر جب تک وہ ایک خاص نسخہ نہیں لکھا جائے گا، اس پر کافی ساری دوائیں اور چند ٹیسٹ نہیں لکھے جائیں گے، تو وہ جو اتنی بڑی فیس لی جاتی ہے وہ غالباً ان کے لیے جسٹیفائی نہیں ہوتی. تو ایک تو وہ نسخے لکھے جاتے ہیں، جہاں دوا کی ضرورت نہیں بھی ہے دوا استعمال کرائی جاتی ہے، اور کیونکہ پھر اس میں دواؤں میں بھی اور لیبارٹری ٹیسٹ میں بھی پھر وہاں سے بھی کمیشن، وہی کمائی کا سلسلہ ہوتا ہے. تو خیر یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن جو بلڈ پریشر کے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں جو سمجھنے کی ایک ضرورت ہے، بہت اہم بات، وہ یہ ہے کہ اگرچہ بلڈ پریشر کی دوائیں بہت اہم ہیں اور یہ لائف سیونگ بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر عموماً بلڈ پریشر کی دوائیں بلڈ پریشر کا پہلا علاج ہرگز نہیں ہیں. ہاں، اگر بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کرنے میں دیر ہو چکی ہو اور بلڈ پریشر آلریڈی ہی ذرا خطرناک حد تک زیادہ ہو تو شروع میں دوائیں استعمال کرانی بھی پڑ جاتی ہیں. لیکن اس حالت میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی پہلی جو 3 بنیادی چیزوں کو ٹھیک کر کے
اگر اس پہ توجہ دی جائے تو عین ممکن ہے کہ ان دواؤں سے چھٹکارا مل جائے یا کم از کم اس کی ہائی ڈوز کی ضرورت نہ رہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ بلڈ پریشر اگرچہ ایک جان لیوا اور مہلک مرض ہے اور سائلنٹ کلر اسے کہا جاتا ہے، خاموش قاتل، لیکن جتنا یہ خطرناک اور مہلک ہے اس کا علاج بھی اتنا ہی آسان ہے۔ لیکن اس میں علاج کی ایک ترتیب بنانی ہے کہ پہلے 3 بنیادی علاج اور اس کے بعد پھر ایک اضافی علاج، یہ سائڈ بائی سائڈ بھی ہو سکتے ہیں، اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں جو اضافی علاج کو اضافی کا نام میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہو، لیکن پہلے 3 کی ضرورت ان کو بھی ہے جن کو بلڈ پریشر کا مرض ہو، اور ان کو بھی ہے جن کو بلڈ پریشر کا مرض نہ ہو۔ تو یہ جنرل ایک صحت مند طرز زندگی کے لیے یہ ضروری ہیں تینوں چیزیں۔ تو بلڈ پریشر کے معاملہ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ جن کو بلڈ پریشر نہیں ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سال میں کم از کم ایک دفعہ اپنا بلڈ پریشر پروفیشنلی چیک کروائیں۔ اگرچہ گھروں میں بھی آلات ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے ایکوریٹ نہیں ہوتے اور ان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ سال میں ایک دفعہ ضرور پروفیشنلی بلڈ پریشر کو چیک کرایا جائے۔ اور جن کو بلڈ پریشر کا مرض ہے تو وہ مہینے میں ایک بار ضرور پروفیشنلی بلڈ پریشر چیک کرائیں۔ اور باقی جس طرح ایک پرانی کہاوت ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اگرچہ یہ اتنی پرانی شاید ہو گئی کہاوت کہ ہم اس کو پرانی سمجھ کر کائنڈ آف اگنور کیے رکھتے ہیں، لیکن آج بھی حقیقت یہی ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو بلڈ پریشر کے مرض میں بھی یہی اصول لاگو ہوتا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے یا ڈائیگنوز ہوتا ہے تو اس میں اگر ضرورت ہو دوائیں فوراً سٹارٹ کرنے کی ڈاکٹرز کے مشورہ سے تو ضرور کی جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ بلڈ پریشر کا اصل اور بنیادی علاج طرز زندگی میں ہے۔ دواؤں سے علاج بلڈ پریشر کا صرف اضافی علاج ہے، بنیادی علاج نہیں ہے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔